السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدائے کریم 313 یوٹیوب چینل پر امیر ملت نمونہ اسلاف حضرت اقدس مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی کا ایک مختصر بیان، جس کا عنوان ہے مرد اور عورت میں برابری کا کیا مطلب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سنیں، شیئر کریں۔ خاص طور سے آج کل مساوات مرد و زن کا بہت نعرہ لگایا جاتا ہے، یعنی جملہ حقوق و معاملات کے اندر عورتوں اور مردوں کو برابری دی جائے۔ یہ بالکل فطرت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صنفی اعتبار سے کچھ عورتوں کی خصوصیات بنائی ہیں، کچھ مردوں کی خصوصیات بنائی ہیں۔ اب ہر چیز کے اندر اگر برابری کرنے کی کوشش کی جائے تو ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ عورت ماں بنتی ہے، باپ ماں نہیں ہو سکتا۔ عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، باپ کے کام نہیں کر سکتا۔ جو ان دونوں ذمہ داریوں کے تقاضے ہیں وہ اللہ نے عورت کے اندر پیدا فرمائے اور مرد کو قوام بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، تو قوامیت کے جو تقاضے اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر رکھی ہے۔ اور میراث میں اور شہادت کے بعد میں عورت کو مرد کا نصف درجہ دیا گیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ۔ اب ہر چیز کے اندر اگر مساوات کا خیال رکھا جائے، اس کا دعویٰ کیا جائے کہ مرد اگر آفس میں کام کرتا ہے تو عورت بھی کام کرے گی، مرد گاڑی چلاتا ہے تو عورت بھی گاڑی چلائے گی، مرد ہوائی جہاز اڑاتا ہے تو عورت بھی اڑائے گی، کوئی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تو عورت بھی کھڑی ہوگی، منسٹری اس کو بھی ملے گی، اس کو بھی ملے گی۔ اس کا جو انجام ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب کسریٰ کی بیٹی صدر اعلیٰ حکومت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لن یفلح قوم ولوا امورهم امرأة، وہ قوم فلاح یاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنی حکومت کی باغڈور ایک عورت کے ہاتھ میں دے دی۔ چنانچہ اسی کے بعد وہ کسریٰ مارا گیا، اس کا بیٹا حکومت پر بیٹھا، پھر اس کے بعد بیٹی بیٹھی، اور جب وہ بیٹی جو ہے حاکم بنی ہے اور ملک کے اندر تواسط ملوکی پھیل گئی، جتنے علاقوں کے حکام تھے، گورنر تھے، سب نے اپنی اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور وہ ناقابل شکست حکومت پورے بکرے ہو کر ختم ہو گئی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے مزاج کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے جو فرق رکھا ہے، اس فرق کو مٹانے کی کوشش کرنا، ہر اعتبار سے مساوات پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ خلاف تقاضا فطرت ہے اور اس کے اندر بہرحال ناکامی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں برابری کا مطلب اتنا تو ٹھیک ہے کہ جس کے لیے جو چیز مناسب ہو اس کو وہ چیز دی جائے۔ اب ایک آدمی کے 4 لڑکے ہیں، ایک کی عمر 6 مہینے، ایک کی عمر 5 سال ہے، ایک جوان ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو دودھ کی شیشی تھما دی جائے گی۔ بھائی چھوٹے بچے کو تو دودھ پلائیں گے اور مساوات چاہیے، لہٰذا سب کو شیشی ملے گی، اور نہیں ہے کہ سب کو بریانی کھلائی جائے، 6 مہینے کے بچے کو بھی بریانی ٹھوسی جائے۔ کپڑا بنانا ہے تو سب کا سائز ایک ہونا چاہیے، 16 سال والے کا جتنا بڑا کرتا ہے اتنا ہی 6 مہینے والے کے بنائے گئے۔ مساوات چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ مساوات کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے لیے جو غذا مناسب ہے، مساوات یہ ہے کہ جیسے بڑے کو اس کی ضرورت کے مطابق غذا دی جا رہی ہے، اسی طرح چھوٹے کو اس کی ضرورت کے مطابق مساوات ہے۔ جیسے بڑے کو اس کے سائز کا کپڑا دیا جا رہا ہے، چھوٹے کو اس کے سائز کا کپڑا دیا، مساوات ہے۔ اب ایک بچہ ہے
جو ناظرہ پڑھ رہا ہے، قاعدہ بغدادی پڑھ رہا ہے، نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے اور ایک بخاری شریف پڑھ رہا ہے، تو ابھی یہ کیا ظلم کر رہے بھائی؟ ایک کا بخاری پڑھا رہے، ایک نورانی قاعدہ پڑھا رہے، کیا کریں؟ دونوں کو نورانی قاعدہ پڑھائی گے، دونوں کو بخاری پڑھائی گے، یہ دن رات ہو رہا ہے ہمارے۔ یہی چیز وہاں بھی دیکھنا چاہیے، جیسے سگے دو بھائیوں دونوں کے اعتبار سے دونوں کے تقاضوں میں فرق ہے، تو عورت اور مرد کی تخلیق میں، ان کے تقاضوں میں، ان کی صلاحیتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرق اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے ہر چیز کے اندر ان کو مردوں کو برابری کا درجہ دینے کی کوشش کرنا، یہ فطرت کے تقاضے کے خلاف ہے، جس کا نتیجہ سوائے فساد کے کچھ نہیں ہے۔ شریعت کے احکام میں بہت برکت ہے۔